اس رات ہوا کچھ ایسا جو کبھی نہیں ہوا۔ قدیم سلطنت کے آسمان پر سرخ بادل چھا گئے۔ ہوا میں ایک عجیب سا خوف پھیلنے لگا۔ بادشاہ سکندر اپنے تخت پر بے چین بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا تھا۔ محل کے دروازے خود بخود چرچرا کر کھلنے لگے۔ شہزادی آئینہ اپنے کمرے میں جاگ اٹھی۔ اچانک ایسے لگا کوئی اسے نام لے کر بلا رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے اس آواز کے پیچھے بڑھی۔ محل کے ایک سنسان حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک انتہائی پرانا بوسیدہ دروازہ جو صدیوں سے بند تھا، جسے کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ شہزادی نے ہمت کر کے دروازے کو آہستہ آہستہ چھوا اور پھر دھیرے دھیرے دروازہ خود بخود کھلنے لگ گیا۔ زوردار آواز آئی۔ اندر مکمل اندھیرا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک ایک سایہ دیوار سے الگ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی انتہائی گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز بہت گہری تھی۔ آخر تم نے مجھے جگا ہی دیا شہزادی۔ شہزادی کے قدم کانپنے لگے، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ زور سے ہنسا اور بولا، میں تمہارا ماضی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً اسی لمحے بادشاہ بھی وہاں پہنچ گیا اور گھبرا کر اس نے چیخ کر کہا، دروازہ فوراً بند کرو شہزادی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں زمین زور زور سے لرزنے لگی، دیواریں کانپنے لگی، ہوا تھر تھرانے لگی اور ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی ہوا میں۔ در و دیوار میں خوف بھرنے لگا، ایسے جیسے کوئی بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ ایسا تو اس وقت بھی نہیں لگا کہ جب دشمن باہر نمودار ہوتے ہیں۔ محل کے باہر کے دشمن فوج نمودار ہونے لگی۔ سپاہیوں نے تلواریں نکالی اور جنگ شروع ہو گئی۔ ہر طرف چیخیں اور تلواروں کی آوازیں گونجنے لگی۔ بادشاہ نے شہزادی کو پیچھے ہٹنے کو کہا، لیکن سایہ شہزادی کے انتہائی قریب آ چکا تھا اور قریب آنے کے بعد بولا، شہزادی تمہاری طاقت ہی اس جنگ کا اب فیصلہ کرے گی۔ اگر تم ڈر کر بھاگ گئی تو تم خود کو کبھی نہیں پہچان پاؤ گی، مگر اگر تم نے خود کو پہچان لیا تو تم جیت جاؤ گی، ورنہ آج یہ سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ شہزادی جو بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ حیران اور پریشان تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے آنکھیں بند کر دی اور اپنی طاقت کو جگایا کہ اچانک شہزادی کے گرد روشنی کا ایک طوفان پھیل گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے یہ سب کچھ دیکھتا رہ گیا، مگر خاموش۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا جیسے وہ کمزور ہو، لیکن اچانک دشمن فوج نے زبردست حملہ کر دیا۔ شہزادی نے پہلی بار جادو کا استعمال کیا۔ روشنی کی لہر نے دشمنوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، لیکن یہ کیا، جنگ تو بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور وہاں ایک دیو قامت سپہ سالار میدان میں داخل ہوا۔ اس کی تلوار سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے
اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور شہزادی کو للکارا، اے شہزادی، تم میں اگر تھوڑی سی بھی طاقت ہے، تم خود کو بہادر سمجھتی ہو اور اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی خیر چاہتی ہو، تو مجھے ہرا دکھاؤ۔ شہزادی جو دل میں تھوڑا کام پی رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ شہزادی ہمت کر کے اس کا سامنا کرنے کا سوچا، اور پھر وہ ہوا کہ جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ دونوں کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ تلوار اور جادو آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ہر وار کے ساتھ زمین مزید لرز رہی تھی۔ بادشاہ بے بس ہو چکا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، سامنے نظر آنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کاش میں بتا دیتا۔ اسی لمحے سایہ دوبارہ ظاہر ہوا۔ دھیرے دھیرے اس نے بادشاہ سے کہا، سچ چھپانے کا انجام دیکھا؟ شہزادی نے آخری طاقت جمع کر کے حملہ کیا۔ روشنی کا ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ میدان میں دشمن سپہ سالار زمین پر گر چکا تھا اور شکست کھا چکا تھا۔ فوج پیچھے ہٹنے لگی اور بھاگنے لگی، لیکن فوراً میدان جنگ میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف اچانک دھواں نمودار ہوا۔ شہزادی تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے بادشاہ دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ فوراً اس نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، بیٹی، مجھے تمہیں سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ تم صرف شہزادی نہیں، ایک طاقتور جادوگرنی بھی ہو۔ تمہاری ماں بھی اسی طاقت کی مالک تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس بات کا پتہ چلے۔ شہزادی نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھنا شروع کیا، کیونکہ وہ حیران ہو رہی تھی اپنی یہ سچائی جان کر۔ تو یہ سب سچ تھا بابا، جو یہ سایہ مجھے کہہ رہا تھا؟ سایہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، بالکل شہزادی، میں نے آپ سے ہر بات سچ کہی، لیکن ابھی ایک راز باقی ہے تمہارے لیے۔ شہزادی جو پہلے ہی اتنی راز کی باتیں جان چکی تھی، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور سایہ نے کہا، اصل دشمن ابھی زندہ ہے شہزادی۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کون ہے؟ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اچانک آسمان پر بجلی زور سے چمکی، بادل گڑگڑانے لگے، ہر طرف زمین لرزنے لگی۔ تیز ہواؤں کی آواز نے محل کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک عجیب سا خوفناک ماحول بن چکا تھا۔ پہلے سے زیادہ ایک بہت بڑا سایہ آسمان سے نیچے کی طرف آیا اور اس کی آواز گونجی، پوری سلطنت میں زور سے، تم نے میرے سپہ سالار کو ہرا دیا شہزادی، لیکن اب تم میرا سامنا کرو گی۔ شہزادی جو آلریڈی گھبرا چکی تھی، پریشان تھی اور تھک چکی تھی، اور لوگوں نے جب اس خوفناک سائے کو دیکھا تو خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ چیخنے لگے، بھاگنے لگے، اور پورے محل میں، پوری سلطنت میں بھگدڑ مچ گئی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن شہزادی نے بادشاہ کو روک لیا اور اپنے ہاتھ سے اس نے کہا، یہ جنگ میری ہے بابا، مجھے لڑنے دیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی پوری قوت کو بڑھایا اور روشنی اور اندھیرا آپس میں ٹکرانے لگے۔ ہر طرف عجیب سی چیخیں نمودار ہوں، جیسے ہزاروں چڑیلیں در سے کراہ رہی ہیں۔
آسمان میں دو حصے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے شہزادی نے زور سے ایک سوال پوچھا کہ اے سائے، تمہاری اور میری دشمنی کیا ہے؟ تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کیا میں اپنا مقدر بدل سکتی ہوں؟ اور اس کے بعد شہزادی نے گہری سانس لی، لیکن اب کی بار سایہ خاموش ہو گیا، جیسے سوچ میں پڑ گیا ہو کہ وہ شہزادی کو کیا جواب دے۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، شہزادی، ہاں، اگر تم اپنے خوف کو ہرا دو تو تم نہ صرف مجھے ہرا سکتی ہو بلکہ اپنی سلطنت کو آزاد کروا سکتی ہو، اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی لا سکتی ہو۔ شہزادی نے یہ سنا تو اس میں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہوئی اور وہ پوری قوت سے کھڑی ہو گئی۔ یہ سن کر شہزادی نے عقلی حملے کی تیاری کی اور پوری قوت کے ساتھ روشنی کا وہ طوفان جو پورے میدان میں پھیل چکا تھا، اب بڑا سایہ چیخا اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آسمان صاف ہو چکا تھا، سورج نکل آیا اور لوگ خوشی سے چیخنے لگے اور جشن منایا گیا۔ صدیوں سے جو اس سلطنت پر کالا سایہ اپنی پوری قوت سے لہرا رہا تھا اور پوری سلطنت کو اپنے خوف میں لیے ہوئے تھا، آج اس سے تمام سلطنت کو نجات مل گئی اور بادشاہ نے فخر سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اپنی بیٹی سے کہا، شہزادی، تم نے آج وہ کام کیا جس سے مجھے ڈر تھا کہ تم نہیں کر پاؤ گی، اور ہم اپنی سلطنت اور لوگوں کو اس سائے کے سپرد کر دیں گے، مگر تم نے ایسی ہمت کی اور اپنی پوری سلطنت اور لوگوں کو آزاد کروایا اور سب کے لیے فخر بن گئے۔ لیکن شہزادی خاموش کھڑی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دھیرے سے، کیا واقعی سب کچھ ختم ہو چکا ہے بابا، یا کوئی نیا خطرہ آنے والا ہے؟ ابھی دور کہیں ہلکی سی ہنسی گونجی جو صرف شہزادی نے سنی اور چونک گئی، کیونکہ شہزادی کے پاس ایسی طاقت تھی جو آنے والے مسائل کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی۔ پلیز ہم ایسی اور مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔